अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गया है सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करवाने के लिए उसकी समाअत का हाल अहवाल सामने रखा था। वो वक्फे से पहले का हाल अहवाल था और उसके बाद 11:30 बजे तक वक्फा किया गया था और 11:30 के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई और उसमें क्या तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ ये हम आपके सामने रखेंगे आज। और इससे की तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें और वीडियोस को लाइक करें। अब जनाब हुआ ये था कि 11:30 के बाद जब दोबारा बेंच अदालत में आया तो इलेक्शन के इनकाद और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इलेक्शन कमीशन पर बरहम हो गए। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। आइन में कहीं नहीं लिखा कि किसी जज से इलेक्शन कमीशन मुलाकात नहीं कर सकता। मुलाकात करने में अना की क्या बात है। दोनों ही आइनी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े ही क्यों होता है। आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। इसी के साथ कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से जारी किए गए सदारती ऑर्डिनेंस पर चीफ जस्टिस ने सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लिमान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाना पार्लिमान की तौहीन है। आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। यहाँ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया, यानी वो इस बात पर कायल हैं, वो इस बात की उनको कन्विक्शन है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। आर्टिकल 219 सेक्शन सी ने बिल्कुल वाज़े कर दिया है। हमने आइन और कानून के तहत हलफ उठा रखा है, अदालती फ़ैसलों पर हलफ नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आइनी तशरीह की पेचीदगियाँ पैदा हुईं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि मैंने कानून नहीं बनाया, जनरल बात से ज़्यादा नहीं कर सकता, ऑर्डिनेंस का दिफा नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की जिम्मेदारी मेरी है। चीफ जस्टिस ने वकील से मकालमा किया कि अपनी कमज़ोरी की वजह ना बनाएं। वकील सिकंदर बशीर ने बताया, ये इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सिकंदर बशीर, उन्होंने बताया कि मैंने आखिरी बार सुना था तो लाहौर हाई कोर्ट में शायद 62 जजेस थे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने ट्रिब्यूनल्स तश्कील से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस पर रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया, सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दीली कैसे की जा सकती है। एक तरफ पार्लिमान ने कानून बनाया है, पार्लिमान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है। ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह थी, क्या इमरजेंसी थी। इलेक्शन एक्ट तो पार्लिमान की ख्वाहिश थी, ये ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी। वकील ने बताया कि ऑर्डिनेंस काबीना और वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश थी, जिस पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इस्तफ़सार किया कि पार्लिमान की वक़्त ज़्यादा है या काबीना की। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पार्लिमान की वक़्त ज़्यादा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए हाई कोर्ट के फ़ैसले की नफ़ी की गई है। बाद अज़ां चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को जजेस के लिए हैंड पिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से रोक दिया। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने दरियाफ्त किया कि क्या आपको हाई कोर्ट के जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ऐसे रिमार्क्स को हम तस्लीम नहीं करेंगे। ऑर्डिनेंस को देखकर हैंड पिक का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लिमान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस किधर से आया। कोई इमरजेंसी होती तो समझ में आता है, ये भी तो इलेक्शन में मुदाखलत है।
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سلمان اکرم راجہ سے استفسار کیا کہ کیا اس آرڈیننس کو چیلنج کیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آرڈیننس کو لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹس میں چیلنج کیا ہے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ مختلف ہائی کورٹس کیوں، آرڈیننس تو پورے ملک میں لگے گا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی الیکشن کمیشن کی استدعا مسترد کر دی اور لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ 3 رکنی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ واضح رہے کہ 3 رکنی کمیٹی جس میں چیف جسٹس ہیں، ان کے بعد سینئر پیونی جج ہیں یعنی جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، اور ان کے بعد والے، یہ 3 ججز کی کمیٹی ہے، یہ فیصلہ کرتی ہے کہ لارجر بینچ میں کس جج صاحب کو شامل کرنا ہے۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے استدعا کی کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کیا جائے، یعنی اسٹے آرڈر کا انہوں نے استدعا کی الیکشن کمیشن کے وکیل نے، مگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کی یہ استدعا مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہوگا تو ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بامعنی مشاورت کر سکیں گے۔ اب یہاں الیکشن کمیشن کے وکیل نے ایک چال چلنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، جن کی وجہ سے جنہوں نے نام دیے الیکشن ٹریبونلز کے لیے، مگر الیکشن کمیشن نے ان ناموں کو ایکسیپٹ کرنے سے، قبول کرنے سے، الیکشن ٹریبونل میں تعینات کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ جج صاحب یعنی ملک شہزاد احمد خان صاحب اب سپریم کورٹ جا چکے ہیں۔ آج انہوں نے الوداعی ملاقاتیں کی ہیں اور وہ لاہور ہائی کورٹ سے چلے گئے۔ جی صاحب دیکھیں، ریڈی سر۔ اب جو ذرائع سے نام سامنے آ رہا ہے چیف جسٹس کا، وہ ہوں گی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم عالیہ نیلم صاحبہ سے مذاکرات کریں، ان سے ہم بات چیت کریں، ان سے ہم مشاورت کریں، اور وہی ججز ان سے ہم نومینیٹ کروا لیں جو الیکشن کمیشن چاہتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اسٹے دے دیں تاکہ یہ جو آرڈر ہے سابقہ چیف جسٹس کا جو ملک شہزاد احمد خان صاحب کا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے ان کے بعد جسٹس شاہد کریم نے اپنے فیصلے میں یہ تحریر کر دیا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن ان الیکشن ٹریبونلز کو تعینات نہیں کرتا تو 7 دن کے اندر اندر یہ خود بخود یہ الیکشن ٹریبونل بن جائیں گے۔ اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف انہیں حکم امتناع جاری کیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب حکم امتناع جاری کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کے لیے روک نہیں رہے۔ قاضی صاحب نے یہاں بھی ان کو راستہ دکھا دیا کہ اب آپ جائیں اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ سے آپ جا کر بات کر لیں، اور مبینہ طور پر ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں اگر یہ جا کر بات کرتے ہیں تو ان کی بات بن جائے گی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کے لیے روک نہیں رہے، ممکنہ طور پر پیر کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بطور جج سپریم کورٹ حلف لے لیں گے۔ ساتھ ہی عدالت نے پی ٹی آئی کے 9 امیدواروں کو فریق بنانے کی استدعا منظور کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبونلز کے قیام کے لیے اپنائے گئے طریقہ کار کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ اب اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ خبر ہے شہباز شریف صاحب کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑیں گے، آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ وہ خطاب کر رہے تھے 2-3 دن پہلے قوم سے، اس میں ان کا یہ فرمان تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ بھائی آپ ان کو پیچھے چھوڑ چکے، کرپشن میں، بددیانتی میں،
ہیرا پھیری میں، بے ایمانی میں، لوٹ مار میں، عوام پر تشدد میں، مہنگائی میں، اقربا پروری میں، اور آپ ہمسایہ ممالک کو کس چیز میں آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ آپ سے پہلے ہی ان چیزوں میں پیچھے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ محمد زبیر جو کہ سابقہ نون لیگی رہنما تھے اور نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان بھی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بات مان کر ہی پاکستان کو آگے لے کر جایا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی ابہام ہے ہی نہیں کہ عمران خان ہی پاکستان کی تاریخ کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے اور پاکستان کی سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف اور عمران خان کے سخت ناقدین رہے ہیں، اب وہ بھی مجبور ہیں کہ عمران خان کی تعریف کریں، عمران خان کی مدح سرائی کریں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو یہ شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ ہم ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑ دیں گے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ عوام کے لیے ایک اور بری خبر، آئندہ ماہ یعنی جولائی سے پیکنگ والی اشیاء خورونوش، دودھ، آٹا، دال، چینی، چاول اور مسالوں پر 18% سیلز ٹیکس عائد ہو جائے گا۔ چیئرمین ایف بی آر نے بڑا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اگلی خبر آپ کو رکھتے ہیں کہ نون لیگ میں جوتیوں میں دال بٹنے کو تیار ہے۔ یہ فرما رہے ہیں شیخ روحیل اصغر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایاز صادق کو سردار کیوں کہتے ہو بار بار؟ وہ سردار نہیں، ایک موچی کی اولاد ہے۔ میں آپ کو اصلیت بتاتا ہوں۔ ایاز صادق کو سردار کہنے پر شیخ روحیل اصغر چڑ گئے اور انہوں نے اردو پوائنٹ پر گفتگو کرتے ہوئے میزبان کو روک دیا اور کہا کہ بار بار آپ اسے سردار کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ حال ہے نون لیگ کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔